میری ٹائم پاکستان میں خوش آمدید، جو آپ کے لیے سمندروں کی دلچسپ دنیا اور ان مواقع کا دروازہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد عالمی خوشحالی کے حصول کے لیے سمندروں کے مشترکہ ورثے کو تلاش کرنا ہے۔ آج کی گفتگو میں کتاب تاریخ میں سمندر عظیم دنیا کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہماری گفتگو 13ویں باب پر مرکوز ہوگی، جو کانسی کے آخری دور میں مصری دنیا میں سمندری تجارت کی ترقی سے متعلق ہے۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک ایسی سلطنت جو ہر طرف سے صحرا میں گھری ہو، آخر وہ ایک سمندری طاقت بنی کیسے؟ چلیں اسی دلچسپ کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مصر کے ایک بہت بڑے چیلنج کو دیکھنا ہوگا، اور وہ چیلنج تھا وسائل کا، یعنی اس کے پاس کیا تھا اور اسے کس چیز کی ضرورت تھی۔ دیکھیں، کسی بھی بڑی طاقت کو قائم رہنے کے لیے بڑے وسائل چاہیے۔ اب مصر کے پاس سونا تھا، تانبا تھا، اناج کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جو چیزیں اسے اپنی شان و شوکت، اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے چاہیے بھی نا، جیسے کہ لکڑی، چاندی یا پھر زیتون کا تیل اور شراب، ان چیزوں کی اس کے پاس شدید کمی تھی۔ تو بس یہی وہ ضرورت تھی جس نے مصر کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر دیکھے، سمندروں کے پار۔ اور اس کا حل کیا نکلا؟ ایک بہت ہی منظم، ایک بہت بڑا بین الاقوامی تجارتی نظام، جسے ہم شاید دنیا کی پہلی گلوبل اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس پورے نظام کو چلانے والی چیز، اس کا انجن تھے سمندری جہاز۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بحری جہاز ایک دن میں 200 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر سکتا تھا، جبکہ زمین پر قافلے بمشکل 30 کلومیٹر طے کر پاتے، یعنی 7 گنا زیادہ تیز۔ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا۔ اسی رفتار کی وجہ سے سمندر پر ایک طرح کی ہائی وے بن گئی، ایک تجارتی شاہراہ۔ اسے وایا میڈیٹرینیا یا بحر روم کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تجارتی چکر تھا جو مصر سے شروع ہوتا، شام کے ساحل سے اوپر جاتا، پھر مغرب میں کوبرس اور اناتولیا کی طرف، اور وہاں سے واپس مصر کی طرف۔ اس نے اس وقت کی تمام بڑی سلطنتوں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ اور یہ صرف سامان کی لین دین نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ اس دور کی ڈپلومیسی یعنی سفارتکاری کا ایک بہت ہی اہم حصہ تھی۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھ رہے ہیں جو اس دور کے خطوط سے لیا گیا ہے، تجارت کو بادشاہوں کے درمیان بھائی چارے، دوستی اور امن جیسے بڑے بڑے الفاظ میں لپیٹا جاتا تھا۔ اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آج ہزاروں سال بعد اس پورے تجارتی نظام کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا سب سے ناقابل یقین ثبوت ہمیں ملا ہے سمندر کی گہرائیوں سے، ایک طرح کا ٹائم کیپسول۔ جی ہاں، یہ ہے علومرون جہاز کا ملبہ۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا۔ تقریباً 1300 قبل مسیح کا یہ جہاز جب ترکی کے ساحل کے قریب دریافت ہوا تو یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی آرکیولوجیکل دریافتوں میں سے ایک بن گیا۔ یہ کانسی کے دور کی تجارت کا ایک جیتا جاگتا ٹھوس ثبوت ہے۔ اور اس جہاز پر جو سامان لدا ہوا تھا وہ تو بس ذہن گھما دینے والا تھا۔ 10 ٹن تانبا، 1 ٹن ٹین، 175 شیشے کی اینٹیں، ہاتھی کے دانت، آبنوس کی لکڑی، اور نہ جانے کیا کیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سارا سامان کم از کم 8 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سچ مچ قدیم دنیا کا ایک تیرتا ہوا شاپنگ مال تھا۔ اب ذرا ایک اور جہاز کے ملبے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، کیپ گیلیڈونیا کا ملبہ، جو اس کے کچھ عرصے بعد کا ہے۔ ان دونوں کو ساتھ رکھنے سے ہمیں معاشی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اولور برون کا جہاز شاہی تحفوں اور بڑے لوگوں کے سامان سے بھرا تھا، جبکہ کیپ گیلیڈونیا کا جہاز پرائیویٹ بزنس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی نجی تاجر جو صرف طلب اور رسد کے اصول پر کام کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف کچھ صدیوں کے اندر ہی تجارت کا پورا ماڈل بدل گیا تھا۔ یہ شاہی تحفوں اور خراج سے نکل کر باقاعدہ منافع کمانے والے کاروبار کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس ارتقاء کو اگر ہم دیکھیں تو 15ویں صدی قبل مسیح میں تجارت کا مطلب تھا لوٹ مار اور خراج وصول کرنا۔ 14ویں صدی میں یہ سسٹم تھوڑا مہذب ہوا اور سفارتی تحفوں کے تبادلے تک پہنچا، اور پھر 13ویں صدی میں ہمیں آزاد تاجر نظر آنے لگتے ہیں جو اپنے منافع کے لیے کام کر رہے تھے، یعنی ایک ایسا ماڈل جو ہماری آج کی اکانومی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اور ہاں، بھلے ہی وہ اپنی خط و کتابت میں دوستی اور بھائی چارے کی باتیں کرتے تھے، لیکن اصل میں بزنس ہی تھا۔ جیسے قبرص کا بادشاہ مصر کے بادشاہ کو لکھتا ہے کہ میرے بھائی، جو لکڑی تم نے مجھ سے لی ہے، میرے لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے اس کی قیمت چاندی میں ادا کرو۔ یعنی سیدھا سیدھا مطالبہ تھا کہ بھائی پیسے دو۔ یہ ایک خالص کاروباری ذہنیت۔ لیکن یہ خوشحالی،
یہ باہم جڑی ہوئی دنیا، یہ سنہری دور ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں تھا۔ افق پر ایک بہت بڑا طوفان منڈلا رہا تھا۔ اور پھر 1250 سے 1150 قبل مسیح کے درمیان، یعنی صرف 100 سال کے عرصے میں، یہ پورا سماجی اور معاشی نظام اچانک اور بہت ہی پرتشدد طریقے سے ختم ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک اس دور کی تمام سپر پاورز، ہتی، مصری، مائسینائی، سب کی سب تباہ و برباد ہو گئیں، اور پورا خطہ ایک تاریخ دور میں ڈوب گیا۔ اور یہ تاریخ کا سبق ہمیں ایک بہت گہرے اور شاید کچھ پریشان کن سوال پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کی وہ پہلی گلوبل اکانومی اتنی نازک تھی کہ ایک جھٹکے میں بکھر گئی، تو کیا ہماری آج کی اس سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی دنیا بھی اتنی ہی کمزور ہو سکتی ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے کرم اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسی طرح کے دیگر مواقع کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ مستقبل کی ویڈیوز کے لیے اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں۔